بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا لتبلون في أموالكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے. پس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعی کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں. اے مسلمانوں، تمہیں ضرور بالضرور تمہارے اموال اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تمہیں بہر صورت ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سے اذیتناک طعنے سننے ہوں گے. اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. صدق اللہ العظیم. لا الہ الا ہو لا الہ
الہ الا ہو، ایک طلب اور ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، ایک طلب اور ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو۔ مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتا، مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتا، سامنے جب ہو میرے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو۔ بھول جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سیدنا حضرت علی ہمارے باب العلم، ہماری اسلامک ہسٹری کا ایک ایسی ہستی جو علم کا سمندر ہے، علی جو شیر خدا ہے، علی جو حق نوا ہے، علی امام بشر، علی برقر و شرر، علی حیدر کرار، علی لشکر جرار، علی سیف رسول، علی اہل امام مقبول، علی باب العلم، علی جاہ و حشم، علی نام ذوالفقار، علی کفر پہ یلغار، علی مولائے کائنات، علی آیت بینات۔ وہ علی آج 21 رمضان مسجد کوفہ میں شہید ہوئے۔ ان کو ضربت 19 رمضان المبارک کو لگی، اور آج کا وہ دن، وہ سوگوار دن جب 21 رمضان المبارک کو حضرت علی ہم سے رخصت ہوئے۔
وہ علی جس نے آنکھیں کھولیں تو کعبہ میں آنکھیں کھولیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا۔ وہ علی جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ وہ علی جو شب ہجرت بستر رسول پر سکون سے سوئے۔ وہ علی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کہا۔ وہ علی جو باب العلم ہے۔ وہی علی جو حنین میں مرد جری ہیں۔ وہ علی جس کے نام سے کفر میں تھر تھری ہے۔ آج اس ذات کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن علی نے اپنی جان دے کر بھی کوفیوں کی حقیقت بتا دی۔ آج کا دن یعنی 21 رمضان المبارک ہماری عید رمضان کی ٹرانسمیشن آپ حضرت علی کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت علی جنہیں مولا علی بھی کہتے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ کے سرتاج، حسنین کے بابا، وہ علی جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، وہ علی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، وہ علی جن کی بہادری سے، جن کے جاہ و جلال سے دشمن کانپتے تھے، وہ علی، وہ مولا علی۔ جب انہیں کوفے کی مسجد میں شہید کیا گیا تو شہادت سے پہلے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ دیکھو میرے قاتل کو صرف شہید کرنا، اس کی لاش کو پامال مت کرنا۔ وہ علی جنہوں نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفے میں ہنگامے پھوٹ پڑیں، امن و امان قائم رکھنا۔ کیا اعلیٰ مثال ہے، کیا اعلیٰ مثال ہے۔ ایسی مثال آج کی دنیا میں کہاں ملتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر گھر میں ایک مولا علی پیدا کرے، اور جس گھر میں، جس بھی گھر میں علی جیسا بیٹا، علی جیسا باپ، علی جیسا بھائی، علی جیسا دوست ہو، وہ گھر جنت ہی کیوں نہ بنے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں میں علی جیسی خصوصیات پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آج کا دن، آج عید رمضان کی ٹرانسمیشن ہم مولا علی کے نام کرتے ہیں۔ جب ہم کسی ایسی ہستی کا دن مناتے ہیں، جب ان کی یاد تازہ کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ ایک ایسی طریقت ہے، ایک ایسی فلسفی ہے جو ہم اپنے بچوں میں کنوے کرتے ہیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم کسی کا دن کیوں مناتے ہیں، تو جناب اگر ہم یہ روایت ختم کر دیں تو ہمارے آنے والی جو نسل ہے اس تک اس شخصیت کی، اس ہستی کا پیغام کیسے پہنچے گا۔ جب ہمارے بچے جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کس کا دن منا رہے ہیں، آپ ان کی شہادت کیوں منا رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کے ذہن میں ایک یقیناً یہ کریز پیدا ہوتی ہے کہ شخصیت تھی کون، یہ ہستی تھی کون، اس کی کیا فلسفی تھی، اس کی زندگی میں کیا لایا عمل تھا، اس کا کردار کیا تھا، اس کی سیرت کیا تھی۔ اور یہی بنیادی مقصد ہوتا ہے کسی بھی دن، کسی بھی شخصیت کے دن کو منانے کا، کہ آپ اپنے بچوں میں وہ فلسفی، وہ تھاٹ، اس شخصیت کی وہ سیرت کنوے کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کون ہستیاں تھیں، ان کا تاریخ میں کیا مقام ہے، ان کا اسلام کے اوپر کیا احسان ہے۔ اور یہ احسان صرف اسلام کے اوپر نہیں، پوری کائنات، پورے عالم اسلام کے اوپر نہیں، بلکہ پوری جن و انس، ہر بشر کے اوپر ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو آیا تو اس نے صرف ایک مسلمان کے لیے یا ایک عالم اسلام کے لیے جو تھی وہ تبدیلی نہیں پیدا کی، بلکہ پوری انسانیت میں تبدیلی آئی۔ وہ عرب جو گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ظلم و بربریت میں ڈوبا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کے آنے سے انسانیت کے اندر جو خوشنما خوبصورت تبدیلی پیدا ہوئی، اس کا احسان تو پوری عالم اسلام کیا، پوری جن و بشر، ساری کائنات کے اوپر ہے۔ آج کا دن موسوم ہے جناب علی علیہ السلام، سیدنا علی کے لیے۔ ان کے نام سے ہماری زندگیاں، کیا ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہماری اولادیں، سب کچھ قربان۔ مومنوں، یہ تم پہ ہو گیا لازم جو تم مسلمان ہو۔ اے مومنوں، یہ تم پہ ہو گیا لازم جو تم مسلمان ہو۔ اجل حسین کی صورت، جیو علی کی طرح۔ چھوٹی سی بریک۔
عید رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 21 رمضان ہے، آج وہ مغموم اور سوگوار دن ہے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کوفے میں شہید کیا گیا۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے۔ عبدالقادر صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر عامر یہاں موجود ہیں، اسد ایوب، اسد الحق یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر عامر توسین کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ مذہبی اسکالر ہیں، 6 مرتبہ مختلف علمی مقالات پر مختلف وزراء اعظم پاکستان سے سیرت ایوارڈ وصول کر چکے ہیں اور مجلس علمی فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں ٹرانسمیشن میں بھی ہوتے ہیں۔ جی، پروگرام کے آغاز میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی 185 اور 186 آیات کی تلاوت کی گئی، جس میں میں عبدالقادر صاحب سے پوچھوں گا کہ کیونکہ آج کے دن کے حوالے سے، کیونکہ آج دوزخ سے نجات کا عشرہ شروع ہوا، خاص طور پہ آیات وہ تلاوت کی گئیں جس میں اصل کامیابی قرار دی گئی جو دوزخ سے نجات اور اپنے اعمال کی مغفرت، اور اگر آپ جنت میں داخل کیے گئے تو کامیابی وہی ہے جو سچی کامیابی ہے۔ اس کے حوالے سے بات کی جائے گا جس طرح اس آیات میں نشاندہی کی گئی، روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اصل میں رمضان مبارک کے حوالے سے اس دفعہ جو تھیم رہی ہے قرآن کریم سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے رہی ہے۔ تو پہلے عشرے میں ہم نے بات کی تھی ارادے سے تجلی تک، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک کے ہم نے واقعات کو کور کیا تھا پہلے عشرے میں، اور دوسرے عشرے میں ہم نے تجلیات نبوت کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ جس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد جو آپ کی مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی ہے 23 سال زندگی، ان کے واقعات کو ہم نے کور کیا۔ اور آخری عشرہ ہمارا پیغام عظیم کے عنوان سے موسوم ہے، جس کے اندر ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی تعلیمات ہیں تو وہ کس طرح معاشرے میں کردار ادا کر رہی ہیں، سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اسی طرح زندگی کے دیگر گوشوں کے حوالے سے کس طرح ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، تو اس میں ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں، کیا ہمارے لیے راہ عمل ہے، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور آخری عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہو چکا ہے، اور اس عشرے کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خود آتا ہے کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عشرے میں جو ریاضت ہے، جو محنت ہے، جو عبادت ہے، اس کا ذوق پہلے 2 عشروں کی نسبت زیادہ ہو جاتا تھا۔ اور اس کے حوالے سے آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے، آپ اپنے اہل ویال کو جگاتے، اور اسی طرح آپ پوری رات آپ عبادت میں صرف فرماتے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم آخری عشرہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے اب ہم دیکھا جائے تو عطا کیا گیا ہے، اور یہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، اور یہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے رمضان المبارک، تو ہم زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف کر لیں۔ اور اس آخری عشرے کے حوالے سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اعتکاف فرمایا، اور اس کے اندر ایک رات ہے جو شب قدر کی رات ہے، جو انعام والی فضیلت والی رات ہے، اور جس رات کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص اس رات کی فضیلت سے محروم ہو گیا تو وہ شخص حقیقی طور پہ محروم ہے۔ اور یہ وہ رات ہے جس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ 83 برس 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے بنتے ہیں 30,000 راتیں، اور 30,000 راتوں کو ہم سالوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو 83 برس 4 ماہ۔ تو پچھلی امتوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ایک موقع پر آپ نے عرض کیا کہ پچھلی امتوں میں کچھ لوگ تھے جو 80 سال 100 سال عبادت میں مصروف رہے، تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا اتنی تو ہماری عمریں بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل یہ رات عطا فرمائی کہ اگر ایک رات انسان عبادت کر لیتا ہے تو اس میں ثواب 80 سال کا انسان کو بلکہ اس سے زیادہ عطا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اس میں نصیحت ہے۔ باقی اس میں جو آیت ہے یقیناً جو کامیابی کا معیار بیان کیا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یقیناً جو شخص دوزخ کی آنکھ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص حقیقی کامیاب ہے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان اعمال صالحہ کے اندر رکھی ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، جو شخص تم میں سے مرد ہو یا عورت ہو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور فرمایا کہ اس کو بغیر حساب اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے ہم ایک یہ بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ البیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو سلام بھجوایا۔ جب کسی کو سلام بھجوایا جاتا ہے تو جواب میں کہا جاتا ہے ہم پر لازم ہے ہم کہیں علیکہ وعلیہ السلام۔ تو اس موقع پر آپ نے کہا کہ اپنی امت کو سلام کہیے اور ان کو بتائیے کہ جنت کی جو زمین ہے وہ بڑی ہموار زمین ہے اور بڑی زرخیز زمین ہے، اس کا پانی جو ہے بڑا میٹھا ہے، اور اس کی جو زمین ہے وہ چٹیل ہے۔
تو اس کے جو درخت ہیں اس زمین میں آباد کاری کرنے کے لیے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، اس کا ورد کریں تو اس سے جو ہے جنت میں درخت اگیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت جو ایلوکیٹ کی ہوئی ہے تو اس میں اعمال کے ذریعے سے تعمیر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں جنت کے اطراف میں کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو حساب لے کے رہیں گے، ہم حق پر ہیں۔ فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دے تو جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، فرمایا اس کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں جنت کے اعلیٰ درجے پہ اس شخص کے لیے گھر کی ضمانت لیتا ہوں جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن رات کے اندر 12 رکعتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا تو اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا جائے گا۔ فجر کے ساتھ 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد فرض کی 2 سنتیں، اسی طرح مغرب سے پہلے کی 2 سنتیں اور عشاء کی فرض نماز کے بعد کی 2 سنتیں۔ جو شخص کا اہتمام کرے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنت میں محل تعمیر ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یضمن ما بین لحیہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور اسی طرح جو اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان ہے کہ ان کا صحیح استعمال کرے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، تو فرمایا میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی زبان اور شرمگاہ کے استعمال کے حوالے سے فرمایا۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں ہیں اعمال کے اعتبار سے۔ اب ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر ہے، اب دیکھیں اس میں یہاں پر فرمایا کہ کامیاب کون ہوگا؟ جس کو دوزخ سے بچا لیا، فقط فاز کا لفظ استعمال کیا۔ آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یوم شہادت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب ضرورت لگی تھی، آپ نے اس موقع پر جو الفاظ عطا فرمایا، آپ نے فرمایا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو ابھی آپ دیکھیں یہاں پر کامیاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب کون ہے، اور یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ اور آپ یہ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اگر ہم دیکھتے ہیں آپ کی زندگی آغوش رسالت میں پرورش پائی، آپ نے تمام جنگوں میں ساتھ رہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر 36 مشرک اپنے ہاتھ سے آپ نے قتل کیے، جہنم حاصل کیے، اس موقع پر آپ نے نہیں کہا فزت برب الکعبہ کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر آسمان سے اندائی کہ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، کہ علی کے علاوہ کوئی جانور نہیں، اسی طرح ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، اس موقع پر ابھی آپ نے یہ نہیں کہا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے عرب کے جو جوامرد آدمی تھے عمر بن عبدود، اس کو آپ نے جہنم حاصل کیا، اس موقع پر بھی آپ نے یہ نہیں کہا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ نے مرہب کو جو ہے قتل کیا، لیکن آپ نے پھر بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اعلان ہوا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس موقع پر بھی آپ نے نہیں کہا۔ تو لیکن آپ نے دیکھا کہ کس موقع پر کہا؟ اس موقع پر کہا کہ جب آپ نے اللہ کے حضور سر بسجود تھے اور سجدے میں آپ نے جام شہادت نوش کیا، تو سجدے میں جو ہے جام شہادت اس کو آپ نے کہا میں کامیاب ہو گیا۔ اور وہی چیز آپ دیکھیں کہ ان کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع کربلا کے موقع پہ دیکھتے ہیں کہ سجدے میں اپنی گردن کٹائی، تو یہ فرمایا یہ حقیقی کامیابی ہے۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ ڈاکٹر عامر سے پوچھیں۔ بات جی ڈاکٹر صاحب، آج جیسے بات ہو رہی ہے حضرت علی مولا علی کے شہادت کی، ہم نے بات کی، آج کا دن ہمارے لیے ایک رنجیدہ بھی ہے پورا عالم اسلام، لیکن اگر ہم ان کی سیرت پاک کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو جا چکے ہیں، ایسے لوگ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے۔ ایز بینگ اے مدر، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماؤں کو اپنے بچوں میں یہ خوبیاں اور یہ خصوصیات جو ایسے عظیم الشان لوگوں میں تھی وہ پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے بچے ان کی راہ پہ چلیں؟ بہت شکریہ۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جو آپ نے اہم نقطے کی طرف جو آپ نے توجہ دلائی ہے، وہ اہم نقطہ جو ہے وہ تربیت کا ہے۔ انسان میں عمومی طور پر 2 طرح کی اوصاف موجود ہوتے ہیں، منفی اور مثبت۔ منفی میں شر کا پہلو ہے، منفی میں بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، دھوکہ ہے، سرزنش ہے، اور بہت ساری اس میں چیزیں موجود ہیں۔ مثبت میں خیر کا پہلو ہے، سچ کا پہلو ہے، عدل کا پہلو ہے، مساوات کا پہلو ہے، حق گوئی اور سچائی اور شجاعت کا پہلو ہے۔ ان دونوں اوصاف کے درمیان ایک مارکہ ہے ازل سے، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں وقت اور حالات کے مطابق ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں دور کیسے ہو سکتی ہیں؟
ہم عہد رسالت میں آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس صحابی کو نسبت میسر ہو گئی، ان کی تربیت ہو گئی، ان کے وہ جو پہلو شر کے ہیں وہ سب کے سب جو ہے کمزور ہو گئے، اور خیر کے پہلو جو ہے وہ ان پر غالب ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا امیر المومنین کی جو اوصاف ہے وہ دیگر صحابہ اکرام سے بالکل مختلف ہے۔ جو صحابہ اکرام تربیت سے جن کا مقام بلند ہوا، عروج پا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام ان کو ان کے بچپن سے، ان کی جوانی سے ہی ان کو میسر آ گیا۔ صحابہ اکرام کی تربیت کا جو اصل نسبت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ کسبی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سیدنا رضی اللہ عنہ کی جو خاص خصوصیت کی بات ہے وہ کسبی بھی ہے اور نسبی بھی ہے۔ یہ ایک اہم پہلو ہے، اس لیے کہ آپ اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ آپ میں وہ خوبیاں پہلے سے موجود نہ ہوں؟ ان میں شر کی کوئی ایسی بات بچپن سے، پیدائش سے موجود نہیں تھی دیگر کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے۔ تو یہ خوبیوں کی بات، تربیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں میسر آئی تو رفتہ رفتہ ان کے اندر نکھار پیدا ہو گیا، اور وہ معاشرے میں ایک ایسی ممتاز عظیم المرتبت ہستی بن کر ہمارے سامنے نمودار ہوئے ہیں کہ آج ہم بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ بات آپ نے کی تربیت کی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بحیثیت معلم کے اگر ہم دیکھیں تو معلم کی سب سے پہلی جو خوبی ہے وہ شفقت ہے، معلم کی دوسری جو خوبی ہے وہ محبت ہے، معلم کی تیسری جو خوبی ہے وہ رہنما ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو بدقسمتی سے جو ہمارے ہاں معلم جسے استاد کہا جاتا ہے، اس کے اندر معلم کی وہ جو خصوصیات اور وہ جو خوبیاں پیدا ہونی چاہیے وہ بدقسمتی سے موجود نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ زمانہ قدیم میں اگر چلے جائیں تو بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اتالیق مقرر کیا کرتے تھے۔ وہ اتالیق بنیادی طور پر مربی بھی ہوتا تھا، معلم بھی ہوتا تھا، اور وہ تربیت ساز پورا ایک ادارہ ہوتا تھا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمیں جو اساتذہ میسر ہیں، چاہے وہ استاذ باپ کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، یا پڑھانے والے استاد کی صورت میں ہو، ہمیں وہ خوبیاں اس میں میسر نہیں آتی۔ وہ صرف اور صرف آپ کے بچوں کو کچھ چیزوں پہ ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے، انفارمیشن آپ کو صرف دے رہا ہوتا ہے، لیکن تربیت کے ان پہلوؤں پر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اوصاف کو اگر آپ دیکھیں، ان کی تمام خوبیوں کو اگر آپ دیکھیں تو یقین کیجئے ان کو بحیثیت والد دیکھیں تو ان کی خوبیاں آشکار ہو جاتی ہیں، ان کو بحیثیت حاکم دیکھیں تو مختلف خوبیاں ان کی ظاہر ہوتی ہیں، خلیفۃ المسلمین کے طور پہ دیکھیں تو بہت ان کی خوبیاں واضح ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں آج حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خوبیاں، وہ اوصاف جو تربیت کے حوالے سے ہیں، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا عہد رمضان۔ عہد رمضان میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 21 رمضان مبارک ہے۔ آج کا دن ہم موسوم کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے، اس سوگوار دن سے جب آپ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ آپ کی شہادت ایک تاریخ اسلام کا ایک ایسا دن ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ تاریخ جانتی ہے کہ کعبے میں کوئی اور پیدا نہیں ہوا، اور اس طرح سجدے میں جو شہادت ہوئی، یہ جو امامت کی جو لیگسی تھی یہ شروع ہی یہیں سے ہوئی کہ ہر امام کی شہادت ہوئی
اور یہ سلسلہ مولا علی سے شروع ہوا۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے بڑے نام ہیں جو منقبت پڑھیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ نعیم عباس روفی صاحب ایک دفعہ پھر یہاں تشریف آوری ہوئی، ان کی بہت بہت شکریہ کہ آپ کی تشریف لائے۔ اسد تو ہیں ہی، اسد الحق بھی یہاں موجود ہیں، اور صدیق اسماعیل صاحب بھی ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ صدیق بھائی کچھ ایسا کلام ہو جائے کہ بس روح جو ہے نا وہ جھوم اٹھے۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ آج ویسے بھی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں تو ہم کلام پیش کریں گے۔ میں پہلے ایک نعت رسول مقبول نعت رسول مقبول بلند آواز سے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی۔ ہجر نبی میں، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ شاہوں سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے، نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے، اور جس کو بھی ملا ہے یا رسول اللہ، جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، ہاں ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جبیں میری
سنگے درد تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سایہ، رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سایہ، رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر نظارہ نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، اور غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے، غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول جی واپس آ گئے ہیں، اور آج جیسا کہ 21 رمضان ہم سب کو پتہ ہے مولا علی کی شہادت کا دن ہے، اور عشرہ نجات بھی شروع ہو چکا ہے، تو زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس عشرہ نجات میں دوزخ کی آگ سے نجات دلائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بخش دے، آمین۔ ایک اور مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے ملک کا کی ایک اور خوبصورت آواز رجب علی خان۔ السلام علیکم، کیسے ہیں رجب آپ؟ تو ٹھیک ہے۔ اور روفی، آپ بڑی دیر سے میں دیکھ رہی ہوں آپ خاموش بیٹھے اور مائک آپ کے ہاتھ میں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ سے ہم کچھ کلمات۔ مولا علی کی شان کی بات ہوتی ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب آج مجھے ہوسٹنگ کے لیے اپنے الفاظ جو ہیں وہ مل نہیں رہے، اور یقین کریں کہ مولا کی شان میں جب آپ کچھ بولنے لگتے ہیں تو آپ کو اپنے الفاظ کا خزانہ چھوٹا لگنے لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سمندر میں سے آپ کس طرح ایک چلو جو ہے وہ اگر آپ وہ بیان ہی نہیں کر سکتے ان کی شان، ان کی مرتبت، ہمارے ذخیرہ الفاظ ختم ہو جاتا ہے۔ مجرے خلق میں
ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیغمبر سنا مجرے خلق میں نے دیکھا عالم شاد آلودہ خون میں نے دیکھا میں نے نیزے پہ سر دلبر زہرا دیکھا مجرے خلق میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے عباس کو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرے خلق میں ہے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے ہے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے قید خانے سکینہ کا جنازہ
کھا مجرے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغیرہ سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغیرہ سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرے جزاک اللہ نعیم بھائی، کیا خوبصورت کلام تھا۔ اور واقعہ کربلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، ان کے دین کا ذکر کریں، تو واقعہ کربلا کا ذکر نہ کریں، ان شہداء کا ذکر نہ کریں جن کی وجہ سے دین اسلام بچا۔ بی بی زینب کا تو اتنا بڑا احسان ہے اس دین کے اوپر کہ جب بھی میں ذکر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ نبیوں کی نبوت جناب رسول خدا سے بچی، اور اس کے بعد امام حسین سے ان کا دین بچا، اور اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو امام حسین کا ساری قربانی ضائع چلی جاتی۔ بے شک انہوں نے جس طرح انہوں نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا تو حضرت علی کی خطابت یاد آ گئی تھی، کیونکہ وہ ان کی بیٹی تھی۔ آج تاریخ میں میں تو کہتا ہوں کہ حضرت زینب کا جو احسان ہے دین اسلام کے اوپر، وہ مثال نہیں ملتی۔ اور بڑا خوبصورت آپ نے آج کے دن کے حوالے سے جب ان شہداء کو یاد کیا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم دین اسلام کی بات کریں تو ان محسنین کی بات نہ کریں بے شک جن کا احسان ہے دین کے اوپر۔ آج جو ہم یہ اذان سنتے ہیں، آج جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو یہ انہی کی بدولت ہے۔ بے شک بے بے شک شک یہ نام تابد تا حشر زندہ رہے گا، انہی سے ہماری شفاعت ہے، انہی سے ہماری لو ہے، انہی سے ہماری نسبت ہے۔ دیکھتے رہیے عید رمضان، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید عید رمضان میں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس بات کے پیچھے کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے حضرت علی کو کعبے میں پیدا کیا، لیکن تب سمجھ میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ان سے ہوئی تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب بیٹی نبی کی تھی تو بیٹا اللہ کے گھر سے ہونا چاہیے تھا، جب بیٹی نبی کے گھر سے ہوتی تو بیت اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ یہ جوڑ اس لیے بنایا گیا تھا، یہ خلقت وہاں، یہ ان کی تخلیق۔ تو ہم کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد کا نور تو کائنات میں سب سے پہلے تخلیق ہوا، لیکن دنیا میں ان کا ظہور جب کعبے میں ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کے گھر کا بیٹا ہوگا تو بیٹی پھر نبی کے گھر کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ رجب موجود ہیں، رجب علی، آج کے دن کے حوالے سے کوئی خوبصورت سا کلام تو پیش ہو۔ بالکل جی، سب سے پہلے سلام آپ سب لوگوں کو، وعلیکم السلام۔ اور آج کی شہادت سبھی جانتے ہیں۔ میر انیس صاحب کے 6 مصروں سے سٹارٹ کروں گا اور اس کے بعد مولا کی شہادت کے حوالے سے ایک کلام۔ تو اپنے ایک جام پہ
نازاں ہے ساقیا چودہ پلانے والے ہیں پرواہ مجھ کو کیا رے بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بتہاؤ کاظمینوں خراسانوں سامرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے. جزاک اللہ. ایک مولا علی کے حوالے سے شہادت کے حوالے سے کلام بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو کہ مولا علی نے بہت ساری وصیتیں کی ہیں تو ان میں سے ایک وصیت بی بی زینب کو جو کی ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بیٹیاں آئی ہیں بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرحانے یالی بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرحانے یالی دی صدا کوفے میں روح دی صدا کوفے میں روح فاطمہ نے یالی بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرحانے یالی ظلم کوفے میں کیا ہے کیسا اہل شام نے عمر بھر زینب لائی تھی پدر کے سامنے آج کیسے آئی ہے آج کیسے آئی ہے میت پہ جانے یالی بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرحانے یالی آپ کی میت پہ کیسے آئی ہے یہ دیکھیے جاتے جاتے بیٹی کا لہجہ تو سنتے جائیے شام جانا ہے اسے شام جانا ہے اسے خطبہ سنانے یا علی بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرحانے یا علی کیا کہوں بابا کا کیسا حال تھا افلاک پر گر گئی تھی میں بقیہ
میں تڑپ کر خاک پر آپ نے چومے تھے جب، آپ نے چومے تھے جب غازی کے شان یا علی، بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرہانے یا علی۔ اور جن اولاد کا ماں اور باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے حوالے سے ماں کا سایہ ہو نہ باقی، باپ ہی زندہ رہے، جاتے جاتے بیٹیوں کو اتنا بتلا دیجئے، کیسے پلتے ہیں بھلا، کیسے پلتے ہیں بھلا ایسے گھرانے یا علی، بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرہانے یا علی۔ 3 دن سے شور ہے ہر ایک اذان پر بین کا، کس طرح سے غم بتاؤں بولیے حسنین کا، میرے بچے اور یتیمی، میرے بچے اور یتیمی کے زمانے یا علی، بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرہانے یا علی۔ کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تیرے عباس پر، حوصلہ کیسے کرے زینب کو روتا دیکھ کر، گھر سے باہر وہ ہے پہرے، گھر سے باہر ہے وہ عید رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ جب مولا علی کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے عاشقوں کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا حب، ان کی محبت دل میں کیسی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہاں منقبت پڑھ رہی تھی تو ہمارے مفتی عمران صاحب کا چہرہ، صدیق بھائی کا چہرہ، رجب بھائی کا چہرہ، ان کے چہروں کے اوپر ایک عجیب سی لالی تھی جو صرف عشق کرنے والے جانتے ہیں، کیونکہ ہم تو ان کے عاشق ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، اور عشق کی یہ منزلیں صرف عاشق ہی سمجھ سکتا ہے۔ عشق کی منزلیں عقل سے بالکل بالا تر ہوتی ہیں، عشق کی منزلیں ہوش و خرد سے بالا تر ہوتی ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس کو نہیں پڑھ سکتی، کوئی فلسفی نہیں سمجھ سکتی، اور نام علی لینے والوں کی زندگی میں بڑی بڑی دشواریاں آتی ہیں، لیکن ان دشواریوں کے اوپر سبقت کیا لے جاتی ہے چیز؟ استقامت، ان کی محبت، کیونکہ مشکل کشا وہی ہیں، حاجت روا وہی ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت 2 شعر میں جب بھی سنتا ہوں تو مجھے میرا دل جھوم اٹھتا ہے۔ عشق میں تیرے کو ہے غم، سر پہ لیا جو ہو سو، عشق میں تیرے کو ہے غم، سر پہ لیا جو ہو سو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ
عقل کے مدرسے سے اٹھ عشق کے میں کدے میں آ عقل کے مدرسے سے اٹھ عشق کے میں کدے میں آ جام ولائے بے خودی جام ولائے بے خودی اب تو پیا جو ہو سو ہو عشق میں تیرے کو ہے غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت میں بات کر رہا تھا نہیں بھائی کہ بات نہ کریں پہلے ماشاءاللہ مجھے کیا بات ہے سبحان اللہ اور آپ مل کے آپ ایک بار کہیں سب مل کے سبحان اللہ کیونکہ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ اب آپ پڑھا کریں اور آپ نعتیں پڑھیں اور میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا نہیں ہے یہ بڑی منزلہ کا کام ہوتا ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے آپ جیسے صدیق بھائی جیسے آنیسٹلی آپ کی بات بہت اچھی ہے رجب بھائی جیسے بہت شکریہ جی میں تو بہت گناہ گار جی ہمارے ساتھ اس وقت اسد ایوب ہیں اور اسد ایوب ہمارے پہلی رمضان سے ہمارے ساتھ ہیں اور بڑا خوبصورت ہمارا ساتھ ان کا رہا ہے لیکن آج یہ کچھ خاص ہمارے لیے لے کر آئے ہیں اسد آج کے دن کے حوالے سے کیا پیش ہے علی بھائی مولا علی کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج یہ سیٹ کی فضا مولا علی کے نام سے گونج اٹھے بسم اللہ جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے کسی نے راضی کیا خدا کو کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو علی نہیں صرف وہ علی ہے علی نہیں صرف وہ علی ہے کیونکہ علی علی ہے 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 جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے خدا کے گھر میں ہوئی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی شہادت خدا کے گھر میں ہوئی
ہوئی شہادت خدا کے گھر کے یہی گلی ہے خدا کے گھر کے یہی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے نبی کی گٹی ملی ہے جن کو لعاب سرور جنہوں نے پایا نبی کی گٹی ملی ہے جن کو نبی کی گٹی ملی ہے جن کو لعاب سرور جنہوں نے پایا علی کو گودے نبی ملی ہے علی کو گودے نبی ملی ہے علی کو گودے نبی ملی ہے علی علی 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 ہے جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی 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 ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت کیا خوبصورت اور ناد علی کی وہ صدا اس بات کی گواہ ہے کہ کیا بات ہے اسد علی علی بے شک بے شک جب تک مولا علی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لعاب دھان نہیں چاٹ لیا سبحان اللہ دنیا میں آنے کے بعد جس کا سب سے پہلے دیدار ہو نبی پاک کا وہ بس بات ہی ختم بس بات ہی کیا ختم بات بات ہی ہے ختم سبحان اللہ سبحان جناب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں اسد مولا آپ کو خوش رکھیں اور آپ کی زندگی میں مزید آسانیاں پیدا کریں اور وہ تمام سننے والے جو اس وقت عہد رمضان کی ٹرانسمیشن سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں اور جو آج ہمارے ساتھ ہیں ان کی زندگی اللہ مولا علی کے توسط سے ان کے وسیلے سے خوشیوں سے نعمتوں سے بھر دے آسانیوں سے بھر دے آمین ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف واپس آتے ہیں یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا دیکھتے رہیے عہد رمضان رمضان